أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ کیف وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ حالکم یا اخوات؟ الحمد الحمد للہ للہ علی کل حال۔ نحن بخیر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اور آج انشاءاللہ ہمارا سن ہے سورۃ البقرہ، آیات ہیں آج ہماری 120 121 یعنی کہ 120 اور 121 نمبر آیت کو ہم انشاءاللہ آیات کو ہم آج کور کریں گے۔ اچھا جی، ہمارا صفحہ 18 شروع ہو گیا، یعنی الحمدللہ سے اب ہمارا کورس بالکل درمیان میں آ گیا۔ اب ہم نے یہ صفحہ پورا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ 18B کے بعد ہی مڈ لیا جائے، جیسے کہ ہم رول کے مطابق اسی طرح سے 2 3 4 میں بھی کرتے آئے ہیں کہ 3 پیجز کے بعد ہمارا مڈ کوئز ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ذرا خود کو تیار رکھیے گا۔ ریویژن کریں گے انشاءاللہ، 2 سٹنگ میں کریں، چاہے ہم 2 دفعہ سیشن اپنے الگ الگ سے رکھ لیں، اس کو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، بجائے اس کے کہ ایک دن میں ہم دونوں اے پارٹ اور بی پارٹ کی کریں جیسے ہم پہلے کرتے ہیں نا، تو اچھی سی ریویژن کر کے پھر ہم انشاءاللہ اپنا مڈ کوئز دیں گے، تاکہ صرف کوئز میں نہیں، ویسے بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو جائے کہ قرآن کی آیات کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں۔ جتنا ہم نے ابھی تک یاد کر لی چیزیں، جیسے گرامر کی چیزیں ہو گئی، الفاظ مانی ہو گئی، اسی طرح سے مذکر مؤنث، یہ سب ہم جو سیکھتے آئے نا، ان کا ہمیں اندازہ ہوتا جائے، اور انشاءاللہ یہ اب ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے۔ اچھا جی، ہم ایسا کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو کورس شروع کیا تھا اپنے رائٹ ہینڈ سے، کورس 2، پھر کورس 3، کورس 4، اور اب الحمدللہ ہم کورس 5 پہ ہیں۔ اور اب انشاءاللہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اب یہ جب تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوگا آہستہ آہستہ، پہلے ابھی یہ جو کنٹینیو ہے اس کو تھوڑا سا پورا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور کس طرح سے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، دعائیں ہیں بہت ساری وہاں پر، ان سب کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کورس شروع ہوا تھا سورہ فاتحہ سے، جو ہم نے کورس 2 شروع کیا تھا، کیونکہ مصحف سے ہم نے کورس 2 سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جو بات ہم پڑھتے ہیں ہدایت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہدایت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، تو کوشش تو کرنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ جس نے انکار کر دیا وہ کافرین میں سے ہوا، شک کرنے والے منافقین ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو جو منکرین تھے چیلنج وغیرہ دیا، پھر اس کے بعد مثالیں تھیں، پھر ہم صفحہ نمبر 5 پر آئے تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وہ پہلے انسان جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی، خلیفہ تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، جن کے تمام انسانوں پر یہ اب ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا، اور یہ وہی پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آتے رہے اور ایک ہی پیغام لائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ایک وہ بڑی قوم جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں بعض دفعہ نظر سے بھی گزری ہوتی، ہم نے تفسیر بھی پڑھی ہوتی، لیکن اب تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی طرف موڑ لیا، کنورٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو مسلمان گھرانوں میں کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش سے بچایا۔ الحمدللہ سے ہمارا جب کورس 3 ختم ہوا تھا، تو اس کے بعد اب یہ کہ کورس 5 میں ہمارا پہلا پارا، پہلا جز کمپلیٹ ہو جائے گا،
اس بات کی بھی خوشی ہے الحمدللہ سما الحمدللہ. ہمارے پیجز ہیں 16 17 18 19 20 اور الحمدللہ سے ہمارے 2 پیجز کمپلیٹ ہیں. کون کون سے؟ نسخ و نسیان. کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو. اس کے بعد ہے یہود و نصارہ لڑے آپس میں، ظالم روک کے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ. اب جو ہمارا آج کا جو پیج ہے وہ اس کا پہلا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے، ناراضی ہوں یہود و نصارہ. یہ جلدی سے پوائنٹ ہو جائے گا، ہمارا جو اشارہ ہے ریلیٹ کر لیں گے ہم آیت کے ساتھ انشاءاللہ. اس کے بعد ہے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں. اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ. یعنی کہ یہ 2 اشارے جو ہم نے آج اور کل پڑھنے، اس میں ابھی ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ کلاس کریں گے نیکسٹ ویک میں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا جی، مختصر اشارے بھی دیکھ لیتے ہیں. ناراضی، بنی اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ. بیت اللہ یہ ایک جوڑی ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھیں گے تو پھر اس کو ہم اسی طرح سے جوڑیوں کے حساب سے بھی دیکھا کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ ہمارا آج کا پہلا اشارہ ہے کہ ناراضی ہو، یعنی کہ کسی بات پر بھی یہود اور نصارہ راضی نہیں ہو رہے. پچھلی آیات سے کیسے تعلق بنے گا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلط کاموں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کی بہت کوشش کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کی کوششوں سے اس وقت تک مطمئن نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ. جیسے سورۃ القریش میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ سورۃ الکافرون میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ 1 سال ہم آپ کے جو کعبہ کی عبادت کریں گے، پھر 1 سال آپ ہمارے کعبہ کی جو کعبہ نہیں جو ان کا دین تھا ہمارے بتوں وغیرہ کی پوجا کریں. یعنی کہ ایک سال ہم آپ کی مان لیں اور 1 سال آپ ہماری مان لیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی کہ دین کے معاملے میں کسی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا جی، سورۃ القریش کا ذرا میرے منہ پہ اس لیے زیادہ چڑھا ہوا، بیٹے کو یاد کروا رہی ہوں تو اسی کا نام بھی میرے منہ پہ رہتا. اچھا جی، اسباق دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں. سچی ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے. ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنی چاہیے. یہاں پر خاص بتایا گیا درست انداز میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے. قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہے. کیسے؟ اس کو بہترین طریقے سے پڑھ کر. اچھا جی، اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. یعنی کہ اچھے طریقے سے پڑھنا یہ پہلا فرض ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا تجوید سیکھنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. تو اس لیے ہے کہ ہم ان الفاظ کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو قریب المخارج ہوتے ہیں، حروف قریب قریب جن کا مخرج ہوتا ہے وہ معنی بدل جاتا ہے. ہم جس نے یہ جو چھوٹی سلائیڈز والا 10 لیسن والا کیا ہوگا تجوید کا کورس الفلاح سے یا ٹیچرز کرواتے ہیں، اس میں تین اور توئین پتہ چلتا ہے، ایک تو مٹی ہے ایک زیتون ہے. تو یہ جو چیزیں ان کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملے ضرور بالضرور پوری کوشش کرنی کہ ہم اچھے طریقے سے تجوید کو بھی سیکھیں. اچھا جی، آج ہمارے پاس 2 نئے الفاظ ہیں. کس کو کہا گیا ہے نیا لفظ؟ تتبعو، اتباع سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اخوا، یہ شاید تھوڑا سا وہ نیا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ ہم پچھلے اپنے کورس میں پڑھ کر آئے ہیں. چلے دیکھیں، تھوڑی ڈیٹیل پڑھیں گے تو مزید اس کو سمجھ لیں گے. تلاوت ہم یہیں پر رک کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن
ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم. اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نصارہ جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو پاس آ گیا آپ کے علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ مددگار. اچھا جی، اب ہم ایسا کرتے ہیں، یہاں پہ جب ہم الفاظ کو دیکھیں گے اس کے ساتھ اب جتنی گرامر ہم نے پڑھ لی ہے اسے بھی اپلائی کرتے ہوئے جاتے ہیں آگے. اچھا تو پہلے بہت رنگ برنگا ادھر سے دیکھ لیتے ہیں. واو جو ہم کہتے ہیں کہ حرف ہے، یہ عطف کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے ہمارے پاس ہے لن ترضا. اب اس کے بارے میں مجھے بتائیے اس کا کیا رول ہے، اس نے کیا تبدیلی کی، اسے ہم کیا کہیں گے؟ لن جو ہے ہیمر والا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس نے آخری حرکت جو ہے یہ کیونکہ کمزور ہے تو وہ کھڑی زبر آ گئی. ایز سچ دیکھنے میں شاید تبدیلی نہیں ہے کوئی. ویسے کیا ہوتا ہے، کمزور حرف گرتا نہیں ہے، یا تو گرے گا یا پھر دوسری کیا چیز ہوتی ہے، یہ مجزوم میں ہم گرا دیتے ہیں، اور جو نصب میں کیا کرتے ہیں. اب یہاں پر تو کیونکہ اینڈ پر تھا، اور اگر جیسے ہوتا یہاں پر ٹیبل جیسے ہدا لے لے تو اس میں یہدی ہوتا، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو تاردا ہے نا، اس میں تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ یہ بھی جو تھا نا یہ پہلے سے ہی کھڑی زبر یعنی کہ یہ الف مد کے برابر ہی تھا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو اس میں جو یہدی سے بنا تھا کہ یہدی کی اپنی ایک حرکت تھی، تو جو کمزور ہے اس کو ایک حرکت دینی پڑی تھی. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح لکھا ہوا تھا، یہ رسم الخط ہے نا. کہیں کہیں ایسا کر دیا جاتا ہے کہ یا کو استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا اصل میں کیا ہے، یہ الف ہی ہوتا ہے. تو اس میں تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئے گی. تو یہ لن ترضا ہیمر چلا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، منصوب بھی ہے. اور لن ایک اور کام بھی کرتا، وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ والا نفی رول اپلائی کرتا نفی کے معنی میں لے ہے. نفی اور نفی ایک اور کام کرتا ہے، مستقبل میں. مستقبل. مستقبل. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا دو معنی ہوں گے، جو ہم مضارع میں کہتے ہیں دو معنی ہوں گے، سسٹر آپ سبھی کچھ کہنا چاہ رہی، تو دو اچھا معنی میں سے صرف مستقبل والا آ جائے گا. جی سسٹر. میں نے یہ کہنا تھا کہ کھڑی زبر جو آگے نا اس کا یہ بھی یاد رکھیں، تردا تھا نا، خالی زبر تھی، اب اس کے اوپر کھڑی زبر ہو گئی ہے. جو راضیہ یردا والا تھا نا. راضی یردا، لیکن ہاں یہ یردا تھا پہ بڑا زبر تھا نا. ہاں پہلے ہی تھا یہ تو.
अच्छा अच्छा, राबिया हाँ ये हाँ, सही है बताइए। सही है सही है, ये ठीक है, पहले ये से उसमें गलत है, मौजूद था ना। ठीक है। हाँ, अगर हाँ अगर ये होता ना जैसे यहदी वाला, जी यही तो मैं जी जी जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा हाँ समझ आ जाए कि इसमें जी जी, ये हमने यहाँ पर ये हरकत थी ना, इसको कुछ नहीं किया, बिल्कुल, इसको ये जो कमजोर है इसने एक जबर ले ली थी। ठीक है, तो हाँ तर्दा बिल्कुल में बिल्कुल, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तर्दा वैसे ही रहेगा। जजाकिल्लाह खैरा सिस्टर, आपने, मैंने इनको खास कहा था कि मेरे साथ साथ रहा करें। कुछ चीजें जैसे अगर मैं ड्रॉप कर जाऊं कोई किसी किस्म का रूल अप्लाई करने से, तो सिस्टर साहब फटाफट मुझे बताती। जजाकिल्लाह खैरा, ऐसा एक साथी जरूर बनाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है एक नजर आ रही है हमें जोड़ी। ये जोड़ी कौन सी है? जार सब मजरूर। बोला करें, जार सब मजरूर बोला मरकब करें। जारी। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगला एक इसमें है अल यहूदू, यानी कि यहाँ तक हमारा तर्जुमा बना था और हरगिज राजी नहीं होंगे, वलन तर्दा। ठीक हो गया। अब है अन का जार मजरूर कर लिया। अब एक हमें नजर आ रहा है रफा की हालत में इसम, तो अब हमारे पास फेल भी मौजूद है और एक इसम भी फाइल। नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये फाइल। जी ठीक हो गया, पेश या दोमा की हरकत मौजूद है। इसको हमने क्या किया? फाइल बना लिया। ठीक हो गया। अब ये जो फाइल हमें नजर आ रहा है, इसके बाद एक फिर दोबारा से अतफ आ गया। अब ये अतफ किस पर हो रहा है? ये जो लन नस्वारा, ये किस पर अतफ हो रहा है? ये भी फाइल बन रहा है। यहूद और ये नसारा फाइल, दोनों। फाइल। ये फाइल पर ही। अब यहाँ पर भी ये नसरू नहीं नजर आ रहा ना। क्यों नहीं नजर आ रहा? कुछ हम इस तरह के अस्मा भी आगे सीखेंगे कि जिसमें अब मूसा आप एक रख ले इसको हिंट के तौर पर कि मूसा मूसा मूसा, चाहे आपको इसके पीछे हरफे जर मिले या मूसा नाम कहीं पर आपको मफूले बिही के तौर पे नजर आए या फिर फाइल बने मुब्तदा बने, उसमें कोई तब्दीली आनी ही नहीं है। तो नस्वारा भी एक ऐसा ही लफ्ज है, क्योंकि जहां हमें ये खड़ी जबर नजर आती है, छोटी या नजर आती है, इसका मतलब होता है कि थोड़ी सी जो तब्दीली है ये दूसरे हुरूफ जिनके सेहतमंद वाला मादा होता है उससे थोड़ा थोड़ा सा ये चेंज, थोड़ा सा अपनी तरफ ये मेहनत ज्यादा करवाते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर खास याद रख लीजिए कि लन ने जब वलन तौरदा, अब ये एक ही फेल है, एक ही हथौड़ा है चला है। अब यहाँ पर चूंकि फाइल यहूद था और इसके ऊपर ही नस्वारा ने अतफ करना था, तो फिर ये एक और ला लाने की क्या जरूरत थी? इसको हम कहते हैं, ये ताकीद के लिए, ये जो अल्फाज हमें रिपीट होकर नजर आते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ताकीद पैदा की गई इस बात में, एम्फेसिस के लिए ये अल्फाज लाए जाते हैं। वलन नस्वारा, अगर ला ना भी होता तो फिर भी हम अगर पूरा पढ़ते तो माना नहीं वाला आ रहा था। ऐसे आपको जमायर भी नजर आएंगे। तो जहां पर ऐसी कोई चीज नजर आए, फौरन आप उसको हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, उसके साथ लिख लें फटाफट छोटा सा कि ये ताकीद के लिए है। वैसे तो ये फाइल बन रहा है, लेकिन ये जो ला है और ना ही नसारा, जैसे आप उर्दू में तर्जुमा कर लें कि ना तो यहूदी, हम उर्दू में भी बात करते हैं ना, बाज़ हम ना को दो मरतबा ले आते हैं, तो ये उसी तरह से अरबी जुबान में भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, इसके बाद है हत्ता। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसका इस तरह से एनालिसिस कर लिया कि हमें जो QC4 में हमने पढ़ा वो भी समझ आ गया। तौरदा क्या है? रौदिया, योरदा, ये हमारा QC2 का फेल भी आ गया। इसके साथ अन का क्या है? जार मजरूर, हमने ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह से ये जोड़ी सीखी है। इसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा QC1 से जबर और पेश का कॉन्सेप्ट देख के आए। यहाँ तक हमने अपने जो चारों थे क्यूसीज, उनको हमने थोड़ा अप्लाई कर लिया। अब थोड़ा आगे भी कोशिश करते हैं समझ लें। हत्ता, हत्ता के बाद हमने कहा था, हत्ता वैसे तो हमारे जो हरफ मजरूर करने जार। वाले जी हरफे जर में से आता है ना ये। अब जी, हरफे जर खुद बजाते खुद तो क्या करता है? हरफे जर के बाद आने वाला जो इस्म होता है वो क्या हो जाता है? जर उस की पे मजरूर। देर लग मजरूर जाती है, मंसूब हो जाता तो है। देर लग जाती है। अब चूंकि ये इस्म नहीं है, ठीक है, ये फेल है, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि हरफे जर ने जब इसके साथ फेल के साथ आना तो कोई तब्दीली तो नहीं लेके आनी। अब हम जहां पर कहते हैं इसके अंदर एक अन छुपा हुआ है, ठीक है, हमने कहा था ना लन अन और अल्लाह
حتیٰ جب ہم کہتے تھے نا، حتیٰ کا مطلب تھا کہ حتیٰ خود تو اثر نہیں کرے گا، حتیٰ کے اندر ایک ان چھپا ہوا ہے، وہ والا ان پھر آگے ہیمر والا کام کر رہا ہے. اتبع یتبع، ٹھیک ہو گیا. اب او تھا تو اب یہ کیا ہو گیا، اب یہ منصوب ہو گیا، یہ فعل ہے، فعل کیا ہو گیا ہے، منصوب. اب یہاں پر ہمیں فعل بھی مل گیا، اور اس کے بعد چونکہ ہمیں وہ نہیں ملا نا، کوئی فائل ایسا کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا ہے اس میں جس کے اوپر پیش لگی ہو، تو اب ہم کیا کہیں گے، تتبعوا آپ. اور ویسے انت بھی ہم کون سی جو ایک بات یاد رکھنی ہے، ہوا والے میں اور ہیا والے میں فائل باہر ظاہر سامنے نظر آئے گا، باقی جتنے سیگے اس میں فائل اس کے اندر ہی موجود ہوگا. جی اب سسٹر اقصیٰ کو ایک اور بات یاد آئی. سسٹر مائک آن کیجیے گا. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ حتیٰ میں آن والی اچھا بات کا آپ پرانا دوبارہ ہے. بتائیں. جی 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 پوچھیے گا. آپ نے کہا ہے حتیٰ میں ان چھپا ہوا ہے، تو یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی. حتیٰ جو ہے نا، حتیٰ یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. حتیٰ یہ حرف جر ہے. اب حرف جر اسم کو کرتے ہیں مجرور، ٹھیک ہے. تتبعوا کیا تھا، فعل تھا. اب فعل کو مجرور کرنے والے لفظ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجرور ہوتا ہی نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی افعال مجزوم ہو سکتے ہیں یا پھر مرفوع تو ہوتے ہیں ڈیفالٹ کیا ہو جاتے ہیں، منصوب. ٹھیک ہے، یہ اپنی اصلی حالت ہے. کچھ الفاظ افعال کو مجزوم کرتے ہیں اور کچھ جو حروف ہیں وہ منصوب کرتے ہیں. اب یہ جو ہم نے پڑھے تھے لم لما ان من ما، اس میں حتیٰ تو نہیں تھا، تو وہ مجزوم تو اس نے کیا ہی نہیں. پھر ہم نے دیکھا مجرور افعال کبھی بھی مجرور یعنی کہ زیر کے ساتھ نہیں آئیں گے، جہاں کہیں نظر آئے زیر تو بھی ملانے کی ہوگی. اب ہم یہاں پر کہا کریں گے کہ حتیٰ کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو میم لکھ لیں یہ اپنے حتیٰ پاس. جو ہے، حتیٰ منسوب کرتے ہیں نا، جیسے حتیٰ لم منسوب کرتا ہے. کرتا. اور یہ ہاں جی، اب اس نے تتبعا کر دیا نا، ہاں جی. ٹھیک ہو گیا نا. یہ ہاں تتبعوا تھا جی. نا، تو اس نے تتبعا کر دیا. اب ملتا جی. ہمیں نظر آ رہا ہے زبر کے ساتھ. اب یہ زبر کیا بتا رہی ہے، یہ کیا بن جائے گا، ہمارا فعل بھی آ مفعول گیا، مفعول فاعل به. بھی آ گیا، یہ مفعول بھی ہو گیا. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. ملتا یہ ہماری ایک جوڑی رہتی ہے، یہ ہم اس میں پڑھیں گے. پھر ہم یہ سارا پیچھے سے کور کریں گے، جو اس طرح کی جوڑیاں ان کو کیا کہتے ہیں، کیسے بنائیں گے، اس کو ہم آگے کور کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک ہمارا جو دو ٹکڑے تھے. جی فائل شور بہت آ رہا تھا، فائل کون سا بتایا اس میں؟ کس کا، انت فائل یہ تتبیو کے اندر ہے نا انتا. اچھا اچھا، یہ جو ہے نا، اب یہاں پر انتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو تردا تھا اس کے بارے میں تو میں بات کرنا بھول ہی گئی. اب تتبعوا تو یہاں تک کہ آپ پیروی نہ کر لیں. اب یہ تردا میں ہم کیا کہیں گے، انتا چھپا ہے یا ہیا ہے، ہیا. یہ وہ ہیا. کلیکٹیو جو ناؤنس ہیں، یہود اور بالکل نصارہ. الحمدللہ، کیونکہ یہ پوری قوم کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو جمع میں آ جاتے ہیں نا، ان کے معنی جمع والا دے رہا ہے. اب کیا ہوا ہے، یہ ہیا والا تردا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر پوچھا جائے کہ یہاں پر کون سا والا سیگا یوز ہوا ہے، تو یہ اس کو جو قاعدے کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے سزا ملی تھی، تو اب یہ مؤنث واحد والا فعل لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو تتبعوا اس میں ترجمہ بھی بتا رہا ہے کہ جب تک آپ پیروی نہ کر لیں ان کے دین کی، ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ ہم نے بات کی تھی نا کہ ہوا والا ہوگا ہیا والا، تب ہی فائل سامنے نظر آئے گا. ایک یہ بھی نشانی رکھ لیں اپنے پاس، تاکہ یہ انشاءاللہ ایسے یاد رہے کہ تردا والا ہوتا تو اس کے آگے فائل ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد ہے قل، پھر دوبارہ سے ہمارے پاس آ گیا ایک فعل امر، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس نظر آ رہا ہے اِنَّ ہُدَى اللَّهِ، ٹھیک ہے. کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت. یہ سمجھ نہیں آیا. مفعول بھی، مفعول ہی اس کو کہتے ہیں، سبجیکٹ.
मफूले बिही मैंने कहा था एक नाम याद रख ले, अभी हमने और भी मफूल पढ़ने हैं ना, एक नहीं, नाम मैं अभी ये याद पूछ कर रही ले हूँ ताकि जब हत्ता हम तबिया मिल्लता, इसमें कौन सा है मफूल? हत्ता तत्तबिया में, जी इसी में। इसी में हाँ, मिल्लता हम, ठीक है, ये जबर के साथ हमें नजर आ रहा है ना, ठीक हो। ठीक है। अब हमारे पास इन्ना है तो इन्ना कुछ काम करता है, बताइए जी इन्ना का क्या काम है यहाँ पर? मंसूब, मंसूब करता है किसको? अपने बाद इसम आने वाले अपने इसमु इन्ना। इसमों को। हाँ ठीक हो गया, इसमो इन्ना क्या बना लेंगे हम? खुदा। खुदा को, ठीक है, ये हमारा इसम हो गया, इसमु इन्ना। इसके बाद ये जो हमें नजर आ रहा है अल्लाह ताला का नाम यानी कि इस्मो जलाला, ये इसके साथ ही है, ठीक है। हम कहेंगे इस्मो इन्ना है हुदा, और अल्लाह ही का क्या हम यहाँ पर रखेंगे कोई तरकीब में? इस जोड़ी को हमने सीखना है अभी, लेकिन जो जो हम 4 जोड़ियां सीखेंगे उसमें से ये एक बनेगी मुरक्कब इजाफी की, वो कैसे बनेगी उसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे, थोड़ा सा होल्ड डाउन करेंगे ना, तो जब सीखेंगे फिर ज्यादा समझ आएगी, ठीक हो गया। अब इसकी एक खबर लानी है, और खबर के लिए मैंने आपको बताया था कि खबर मुफरद यानी कि एक लफ्ज भी हो सकता है, एक कलिमा, या फिर एक जुमला भी हो सकता है। अब ये हमें एक जुमला नजर आ रहा है, हुवल हुदा, हुआ को अगर हम बनाए मुबतदा, अल हुदा को इसकी खबर बनाए, अब हम क्या कहेंगे कि ये जो जुमला है एक इस्मिया जुमला, ये हमारे लिए खबर बन गई है इस्मो इन्ना की, यानी कि खबरू इन्ना। अब क्या हुआ, अब ये हुआ की भी खबर है और इन्ना की भी खबर है, ठीक है। ये चीजों को अब आपने याद रखना है, क्यों? क्योंकि एक एक लफ्ज, जैसे आप समझे आप घर में एक माँ भी है, बीवी है, बेटी है किसी की, इसी तरह से किसी की फुप्पो, किसी की खाला है, तो आप एक ही, लेकिन बहुत सारे रिश्ते आप निभाते हैं ना, इसी तरह से एक लफ्ज जो है ये इससे बहुत सारे रोल हो सकते हैं। अब देखिए खुदा मंसूब है या मरफू है, एक ही तरह लिखा जा रहा है, कोई तब्दीली नहीं है। इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है? हमने उसका रोल देख लेना। अब यहाँ पर था इन्ना का इस्म था, तो अब नजर तो ये जबर के साथ आ रहा है, लेकिन हम क्या कहेंगे इस्मु इन्ना, क्योंकि होता है मंसूब होता है, तो अब इसलिए हमें ये जो कमजोर वाला है, या इसको किसी एक नाम भी देते हैं, वो नाम हम सीखेंगे, फिर हम इसको मजीद आगे लेकर चलेंगे, नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सर अभी सिर्फ इतना याद रख लें कि हुदा जब मरफू है यानी कि मुब्तदा की खबर मरफू होती है, वो तब भी हुदा ही रहा, और जब मंसूब था तब भी हुदा रहा, ठीक हो क्या? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वाला इन, और अगर, अच्छा वाला इनको इकट्ठा ही ले लें, ये होते तो हैं इसी तरह से, ब्रेक तो इनको किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तर्जमा भी एक वाला है ना, तो भी हम टुकड़ा भी इसका अलहदा करेंगे। अच्छा जी, इत्तबाअता, ये इत्तबा वाला ही टेबल है, और ये सामने वाला माजी का आ गया, पहले हमारे पास था मुदारे का सीगा, अब ये आ गया सामने का माजी वाला। और अगर आपने पैरवी की अहवा अहुम, उनकी ख्वाहिशात की, अब यहाँ पर भी जो सिंपल सा जुमला फेलिया बना लें, फेल भी है और इसके अंदर फाइल भी है। अब मैं आपसे पूछूं इसका फाइल क्या बन रहा है, तो क्या बताएंगे आप? अंता। हत्ता, अंता, ठीक हो गया। अब हमें एक और इस्म नजर आ रहा है जो कि जबर के साथ है, इसको हम क्या बनाएंगे? मफऊल बिही। इसको मफूले बिही बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो है मिल्लतहुम अहवाअहुम हुदल्लाहि, ये सारी एक जोड़ियां जो बननी है ना, जो भी हमने करनी है, ये हम उसमें फिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है बादल्लाजी। अच्छा जी, बादा जो होता है ना, बादा कबला, इसके बारे में मैं आपके साथ एक नोट शेयर कर दूंगी छोटा सा, उसमें हम ये समझ लेंगे कि जो इस तरह के अल्फाज होते हैं ना, जिनको हम उर्दू में कहते हैं ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान, ये जो अपना एराब यानी कि आखिरी हरकत कब बदलते हैं, कब इनको हम किस तरह से तब्दील करते हैं, हम ज्यादातर यही देखते हैं, ये बादा, क़बला, गैरा,
اسی طرح سے فوقا تحتا یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں نا، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس نوٹ سے یاد رکھ لیں گے. باقی جہاں ہم اپنے مفعول کر لیں گے نا پھر ہم ان کے نام بھی سیکھ لیں گے. ابھی ہم کیا کہیں گے، بعد اللہ سے بھی ایک جوڑی ہے لیکن اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم اس کو ایسے لے کے چلتے ہیں کہ یہ اب آپ کے جملے میں ایک رول کیا ادا کر رہا ہے. اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے جو جا کا آ گیا آپ کے پاس. اب جا کا اس میں جو سمپل سا آپ دیکھا کری نا کہ ایک فعل آپ کو نظر آ رہا ہے اور فعل کے ساتھ ہی ایک ضمیر ہے، تو اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا ہے. بے شک آنکھیں بند کر کے کہیں ایک دفعہ، یہ کیا بنا؟ مفعول. کوئی کیا؟ یہ مفعول بنتا ہے. اس نے ہمیشہ ہی مفعول بننا ہے. جہاں آپ کو فعل کے ساتھ ضمیر نظر آ جائے آپ نے بس سمجھ جانا ہے کہ یہ اس کا مفعول ہی بنا. ٹھیک ہے، اس نے اور کچھ نہیں بننا. اب یہاں پر ہمارے پاس فعل جاء ہے اور یہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمیں سامنے کوئی ایسا اسم نظر نہیں آ رہا جسے فاعل بنائے، تو اب ہم اس کے اندر جو ہوا چھپا اس کو ہم فاعل بنا لیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہماری چھوٹی سی جملے بن گئی. ہم اس کو دیکھتے تھے، ہم کہتے تھے یہ چھوٹی سی فعلیہ جملے بن گئی ہے، یعنی کہ اپنے اندر پورا ایک مفہوم دے رہا ہے. اس کے بعد ہے من العلمی، اس کو آپ جار مجرور والے میں ڈال دیں کیونکہ الف لام نے بتا دیا علم جو تھا اسم تھا اور ویسے بھی مصدر ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ہمارا جو صرف والا جو ٹیبل ہے اس میں ہم عالمہ یا علموں میں ہم علم جو ہے اس کو مصدر کی جگہ پر لاتے ہیں. اب آگے ایک بڑا ہی اہم جملہ ہے، اس کی ڈیٹیل ہم نے QC 7 میں پڑھنی ہے. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنے کے لیے اس کو اسی طرح سے پہلے نشان لگا لیں. جی سسٹر آسیہ. میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ ویسے تو جار مجرور بن رہا ہے من العلم، یہ تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے، جا علم آیا تو ہاں علم ویسے اب اگر فائل ہی ہونا من چاہیے. نہ ہوتا، اب اگر یہ من نہ ہوتا تو ہم کہتے یہ اس کا کیا بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے. اب ہم اس کو ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے. مفعول بھی کے لیے ہمارے پاس کس طرح کی حرکت ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ میں کہہ رہی ہوں یہ فائل ہونا چاہیے تھا، پھر علم آیا. نہیں بنا سکتے نا. فائل ہمارا کس حالت میں ہونا چاہیے؟ وہ تو پیش کی حالت میں ہونا چاہیے ویسے، وہ پیش ہی لیکن ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تھوڑی بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ابھی ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ٹھیک. ہے، ابھی سے سارا کچھ پڑھیں گے نا تو یہ بہت کچھ گڑبڑ سا ہو جائے گا. یہ ہم ٹھیک ہے، سیکھیں گے یعنی کہ انشاءاللہ. اس جملے میں ہم ابھی فائل کو بھول جائیں یا کہیں کہ ہوا فائل ہے ہاں جہاں. ہوا فائل ہے، اس میں ہم یہ کہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اگر ہمیں علم نظر آتا یا ہمیں علما نظر آتا، پیچھے یہ جر والا مین یا کوئی بھی حرف جر، آپ کو جہاں بھی کوئی حرف جر نظر آتا ہے، ابھی ہم اس کو یہ کہہ کے چھوڑتے ہیں نا یہ جار مجرور کی جوڑی. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. جتنے بھی آپ کی یہ مرکب جاری کی جوڑی ہوگی اس کو ہم QC 6 میں سیکھیں گے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے مفعول سیکھ رہے ہیں. ابھی مفعول ہمارے 12 یا 13 قسم کے ایسے اسماء ہیں جو منصوب آتے ہیں. اب جو منصوب آتے ہیں ان کے ہم نے نام سیکھنے ہیں، ان کی ہم نے وجوہات سیکھنی ہے. وہ سارا کچھ سیکھ کے پھر یہ اندر کی جو گہری باتیں سیکھیں گے نا، پھر زیادہ یہ کہ مزہ بھی آئے گا سمجھنے کا اور بہت کچھ سیکھا ہوا ہوگا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑے گا. اب میں نے کہا تھا یہ آپ ایک جملے کو ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں اپنے پاس. اس کی ڈیٹیل بھی QC 6 میں بتائی جاتی ہے. یاد رکھنے کے لیے ہم نے پہلے بھی ایسا ایک جملہ پڑھا تھا کہ ماں کے بعد آپ کو ایک من نظر آ جائے، من کے بعد آپ کو یہ نکیرہ والی تنوین نظر آ جائے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا معرفہ الف لام کے ساتھ اور یہ نکیرہ ہے. یہاں پر ماں کا معنی نہیں والا ہے. ٹھیک ہے، ویسے سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم اس کو کیسے نشانی لگائیں. یہ اس کی ایک ترکیب ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم QC 6 میں سیکھیں گے. ابھی آپ اپنے پاس اسی طرح سے اس کو لیبل کر لیں کہ ماں کا معنی نہیں والا ہے. ٹھیک ہے، ماں کا معنی نہیں والا، ماں کے بعد من نظر آ گیا. من کے بعد اس من کو نہیں دیکھنا کیونکہ اسم جلالہ اللہ تعالیٰ کا نام معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس من کو نہیں بالکل بھی دیکھنا. یہ من ہو جس کے بعد ہمیں نکرہ والا کوئی اسم نظر آ رہا ہو. اب یہ کیا ہے تو نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا، اب لقا بھی جار مجرور ہے، من اللہ بھی جار مجرور ہے.
ٹھیک ہے. من ولیجن یہ بھی جار مجرور ہے. اب اتنے سارے جار مجرور آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں تبدیلی آئے گی ترکیب میں. تو ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے, ابھی ہم یاد رکھنے کے لیے کریں گے کہ اس ماں کا معنی نہیں والا ہے. اگر چاہیں تو یہ چھوٹا سا فریز اسی طرح سے یاد کر لیں, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو نہیں ہوگا کوئی آپ کے لیے, یعنی کہ اللہ کے سے بچانے والا کوئی کوئی کسی طرح کا بھی کوئی حمایتی, کوئی نہ پیر فقیر, کوئی کسی طرح کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ولیجن جو ہے, ولیجن اگر ہم اس کو کریں گے فعیلن, تھوڑا سا کھول لیں, یہ کیا ہے, یہ اس کو ہم کہیں گے یہ صفہ ہے. ٹھیک ہے. ولیجن, اب یہ ہمارا پورا ہو گیا وزن فعیلن والا. جو تشدید والے ہوتے ہیں نا اس میں جوڑ کے پڑھ لیتے ہیں, اس لیے وہ دیکھنے میں ظاہری طور پر پتہ نہیں چلتا کہ یہ فعیل کا وزن ہے. اب یہ جو نصیر ہے, نصیر, اچھا ولیہ یلی, یہ ٹیبل جو ہے نا اس کا معنی کہ وہ حمایتی ہوا. اب یہ جو لازم والے تھے اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر یہ صرف بن جائے گا, جو لازم والے متعدی بنیں گے اور جو دوسرے ہوں گے جو فعل سوری وہ بنیں گے صفہ بنیں گے, اور جو ہوں گے لازم والے, اور گڑبڑ کر دیا, جو متعدی والے ہوں گے مبالغہ بنے گا, اور جو متعدی ہوگا اس کو ہم صفہ میں لے آئیں گے. تو ابھی ولی کو چھوڑے اور صرف نصیر پہ غور کرے کہ یہ جو نصیر لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا, تھوڑا سا اس کو کر لیتے ہیں صاف. ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہے متعدی ہوگا تو مبالغہ, لازم ہوگا تو صفہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ یہ ہمارے پاس ہے نوسورا, اس نے مدد کی. اب نے والا ترجمہ آ رہا ہے متعدی میں. ہم نے کہا کہ اگر فعل متعدی ہو اور استعمال اللہ کے لیے ہو, انسانوں کے لیے ہو, تو جتنی دیر تک تو ذات موجود رہتی ہے اتنی دیر تک تو صفت وغیرہ موجود رہے گی, لیکن جب جیسے ہی انسان کی ڈیتھ ہوگی ساری صفات ختم ہو جائیں گی. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. تو یہاں ہم کہیں گے کہ یہ صفت پلس مبالغہ ہے. یہ صرف اپنے آپ میں سمجھنے کے لیے اس کو یاد رکھنا ہے. اس میں اس طرح کے کوشچن جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں نہ تو ہوم ورک میں دیے جاتے ہیں, نہ ہی اتنا ڈیپ کوشچن آپ کو اس میں دیا جاتا ہے. صرف یاد رکھ لیں جس کو, ابھی کیونکہ بہت سارے ایسے ٹیبل بھی ہیں جو لازم میں بھی فال کر جاتے ہیں, متعدی میں بھی, وہاں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو سامنے سیدھے سیدھے نظر آ رہے ہو نے والا ترجمہ ہے, نہ سارا ٹیبل جو ہے متعدی میں سے آ گیا ہے, استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, تو اب یہ صفہ پلس مبالغہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ولی یا جلی اس میں پھر 2-3 طرح کے ترجمے بھی آ جاتے ہیں, مختلف ٹیبل بھی آ جائیں گے, اس میں پھر ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے. تو جو ہمیں سیدھی سیدھی سمجھ آئے گی ہم صرف ان کو دیکھیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے, اس کے بعد ہم اگلی سلائیڈ پر آ جائیں گے. یہاں تک جو ہر چیز اس کو آپ نے سمجھ لیا. انکا کے 2 ٹکڑے ہوں گے, اس کے بعد ملتہم کے 2 ٹکڑے کیجیے گا. اچھا جی, والا ان واؤ کو تو الگ کریں, لا ان کو ابھی ایک ہی رہنے دیں, تو کیونکہ اس کی ابھی اسلام کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں پڑھا, اس کو بھی الگ کریں گے نہیں. ہے ویسے یہ والا ان ہے, یہ جو ان ہوتا ہے نا یہ وہی والا ان ہے, لیکن یہ لکھا بھی ایسے ہی جاتا ہے اکٹھا کر کے, تو اس کی کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہے جسے ہم نے ابھی نہیں چھیڑنا. احوا ہم کے 2 ٹکڑے کر لیں گے, جا کا کے 2 ٹکڑے کریں گے, اسی طرح سے لکا کے 2 ٹکڑے. جی سسٹر, باقی سارا ایک 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 لکھ. اچھا یہاں پہ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے بھی پڑھا, ولیین جیسے ہے اس طرح کا ایک اور بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, کسی کو یاد ہے کیا تھا؟ وہ ان کا ہوم بہت ورک ہے. اہم ترین ہے ہاں, اور یہ ولی. بڑا یہ واقعی امپورٹنٹ کوشچن آگے بھی آتا ہوتا ہے, ایگزام میں بھی آ جاتا ہوتا ہے. نبی تو اچھا نہیں جی, ہے؟ ہاں ہاں کیا ماشاء چیز؟ اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا, نبی نہیں ہے. نبی. اور یہ ہاں یہ پتہ ہے کیسے ہو رہا ہے, اس کو بھی آپ کھول لیں گے. نبی
یہ اور اس کے بعد یون آ جاتا ہے، نبی. اب کیونکہ اس کو اس طرح سے پڑھا نہیں جاتا تو اکٹھا کر کے فعیل ان کا وزن بنانے کے لیے پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، جڑا تو پہلے اس کو پھر فعیل والا وزن بنانے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں. ویسے ہی انشاءاللہ یہ یاد ہوتے جانے، جیسے جیسے الفاظ آتے جائیں گے نا یہ انشاءاللہ یاد ہوتے جائیں گے. سب بولا کریں، خاموش نہ ہوا کریں، میرا دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے. اس کے باوجود اکثر لوگوں نے اور خاص طور پر یہود سوائے چند لوگوں کے اس دعوت پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ اسلام سے کنارہ نہ کر لیں اور ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں. ہم نے پیچھے پڑھا تھا، سرکش تھے، ضدی تھے، بغاوت کی تھی کہ ہمارے میں سے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے آخری نبی جو آنے تھے، حالانکہ انتظار کر رہے تھے. ان کی اس تمنا کے جواب میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ سچی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہاری تمناؤں کی پیروی نہیں کر سکتا. کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کی آرزو اور تمنا کو پورا کرنے میں لگ جانا در حقیقت اپنے آپ کو خود کشی یا کشی کی طرف دھکیلنے جیسا ہے. ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہاں تک اگر اس کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیے گا، نہیں تو ہم اگلی آیت پہ جائیں، ہم نے ایک آیت اور بھی پڑھنی ہے. یہاں تک سب کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی؟ سسٹر جی پلیز آپ نا الحمدللہ. مفعول بھی کی ایک کوئی نشانی بتا دیں. اچھا جی، مفعول بھی کا ترجمہ ہوگا کا والا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں گے، صرف اس ایک مثال کو سامنے رکھیں، اس کو ذرا پکا پلیز پکا یاد کریں. یہ ذرا ریوائز کر دیں یہ بی والے کو. ٹھیک ہے، یہ میں یہی بتانے لگی. مارا، یہ جو دومتین اس چیز کو کہتے ہیں دو پیش، ٹھیک ہے، ڈبل پیش کی جو یہ جو تنوین نظر آ رہی ہے نا، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ نے. ٹھیک ہے، حامد نے مارا، یہ جو کو والا ترجمہ ہے نا یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، کس نے کس کو مارا، یہ جو کو ہے نا، اب نے والا ترجمہ ہمارا آ جائے گا فاعل، اور کو والا ترجمہ جیسے آپ جب تک آپ پیروی نہ کریں گے ان کے دین کی. اچھا، اس کا پھر مزید تھوڑا سا کھولنا پڑے گا ترجمہ، کیونکہ وہ ایک آگے پھر جوڑی بن رہی ہے جو سیدھا سبل جیسی ہے. آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. ٹھیک ہے، اب خواہشات کی کو لینے، ہم کو چھوڑ دیں، ابھی احوا. آپ نے پیروی کی خواہشات کی. ٹھیک ہے، آپ نے یعنی کہ جو نے تھا وہ ہم نے انتا نکال لیا فائل، اور احوا خواہشات کی، صرف اتنا دیکھیں، اتبعت احوا، آپ نے پیروی کی خواہشات کی. ٹھیک ہے، جیسے زید، حامد نے مارا زید کو، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بھی، اور مفعول بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پھر آپ آگے اور مزید بھی مفعول بناتے رہتے ہیں. جو سیدھا سمپل والا سمپل جو مفعول بھی ہم کہتے جا رہے ہیں نا، اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. یہ جب ہم نے مفعول والا پورا ٹاپک پڑھنا، آپ کو سب سے آسان یہی لگے گا، اس کو پہچاننا آسان ہے، ڈھونڈنا آسان ہے. جی سسٹر کومل، یا سسٹر یہ تو پھر آپ اس میں احوا اور ہم یہ دونوں مفعول آئیں گے. نہیں، اس ہم کو بھی چھوڑ دیں، یہ مفعول نہیں ہے. صرف جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا، یہ ہم نے ایک جوڑی پڑھنی ہے نا. دیکھیں احوا کیا ہے، احوا یہ ہمارے پاس ایک مصدر ہے، یہ ایک اسم پلس اسم کی جوڑی ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد نا آپ کو تھوڑا سا کھول کے بتاتی جوڑیوں کا. ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم نوٹ پیڈ پہ تھوڑا سا سیکھ لیں گے. یہ اسم ہے، یہ ضمیر ہے نا. اب یہ ایک اسم کے ساتھ ایک ضمیر جڑی، اس کا مطلب یہ دو ٹکڑے ہیں، دو حصے ہیں نا. اب ایک جو پہلا حصہ ہے نا، یہ پہلا حصہ اس نے بننا ہے جو بھی بننا ہے. ٹھیک ہے، اگر دوسرے کو لے کے جائیں گے نا پھر اس کا تھوڑا سا فرق آ جائے گا.
अभी अगर मैं आपको इसका मजीद बताऊंगी तो फिर मुरकबे तौसीफी को भी थोड़ा भूल जाएंगे, इसलिए भी इसको छोड़ दें। ठीक है, इस जोड़ी पे पहुंचते फिर मैं दोबारा आपको डिटेल बताऊंगी। मैं तो आपको वैसे ही बता रही हूँ कि ये जो हमारे जितने पेज हमने खास तौर पे QC5 में पढ़े हैं ना, इसमें हमने ये चारों जोड़ियां ये पढ़ ली, हम पीछे से पूरा रिपीट कर लेंगे इसको, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं। ये आपको एक एक चीज समझाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद है अल्लज़ीना आतैनाहुम। अच्छा जी, वो लोग जो हमने दी उन्हें अल किताबा। अब ये देखें, अब आपको पता चल रहा है ना, अब आप कह सकते हैं हमने दिया, क्या दिया, किताब किसको दी। अब इसमें दोनों तर्जमे जो की वाले हो रहे हैं ना, हमने उसको किताब दी, हमने किताब दी, हमने किताब दी, इसका के वाला तर्जमा सीधा सीधा तो नहीं बना, क्योंकि एक चीज बीच में लानी पड़ेगी। तो ये जो जमीर है ये बता रही है कि ये जो हमने उन्हें दी। अच्छा, अब इसको मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये हमने जो बात की थी ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा में, उसमें भी यही हुआ था, दो मफूल बन जाते हैं, फिर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आतईना, इसके तो टुकड़े नहीं होंगे, प्लस हुम। ठीक है, मैंने कहा था कि जहां आपको फेल फाइल इसके बाद एक जुड़ी हुई जमीर नजर आए, इसे हम क्या बना देंगे फौरन, मफूले बिही। ठीक है, अब ये जो अल किताबा है, ये आप हम को भी निकाल लें। हमने दी किताब, हमने दी उन्हें, एक चीज है किसको दी और एक क्या चीज दी। ठीक है, ये दोनों ही मफूल बन रहे हैं। जैसे इहदीना, यहाँ हम दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, ये जो इस तरह के फेल होते हैं ना जिसमें दुआ वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते भी फेले दुआ ही है। अच्छा जी, यहाँ हम दुआ कर रहे हैं, तू ही, तू दे, तू हिदायत दे, किसे दे, हमें, क्या चीज दे, सीधा, आगे हम ये है रास्ता, सॉरी रास्ता। फिर हमने कहा था अस्सिराता, सिर्फ रास्ते की बात नहीं की, मुस्तकीम, यानी कि इसकी एक सिफा भी मांग ली। ठीक है, सिर्फ रास्ता नहीं चाहिए, सीधा रास्ता चाहिए। अब यहाँ पर भी ये दो मफूल हो गए, इसी तरह से यहाँ पर भी ये दो मफूल हो गए। आतईना जो होता है ना, इसमें अक्सर आपको नजर आ जाएंगे कि आगे इसको आप देखेंगे अक्सर जगहों पर आपको दो मफूल नजर आएंगे। इसके बाद है यतलूनहा। अब यहाँ पर हमने अल्लाह जीना को कुछ नहीं करना। ठीक है, अल्लाह जीना क्या है, और अगर आप इसको मजीद कहें कि हमने नहीं इसको कुछ बनाना ही है, तो उस सूरत में हम इसको मुब्तदा बनाएंगे, या फिर ये हम इसको बनाया करेंगे इस्म मौसूल। जैसे हम कहते हैं ना कुल वाले में, हम कहते हैं इसको मकूला कह देते हैं कि उसका आगे, या हम कहते हैं कौल है। इसी तरह से इसे मौसूल का हम सिला बनाया करेंगे, लेकिन अभी नहीं हमने बनाना। लेकिन अभी अगर आपको ये इसम देख के कुछ समझ ना आए कि इसको क्या बनाए, अगर मुब्तदा बनाए तो खबर, फिर एक फेलिया जुमला बनाना पड़ेगा। तो इस लंबे चौड़े चक्कर में जाने की बजाय हम क्या कहेंगे, अल्लाह जीना को यहाँ पर वो जो लोग तर्जमा करके आगे आएंगे अपने फेलिया जुमले पे, एक फेलिया जुमला कंप्लीट हुआ, क्योंकि आगे एक और फेल नजर आ रहा है। यथलूनहु, तिलावत करते हैं जी सिस्टर समीरा। सिस्टर, ये आपने आतई ना में ना जो है ये मफूल बताया था। आतई नाम, हमने दी। आप थोड़ा सा ना तर्जुमे की तरफ भी देखा करें। हमने दी, इसके अंदर ही फाइल मौजूद है। आता वाला टेबल पढ़े, आता, आताऊ, आतईता, आतईतु, आतईतुम, आतईना, फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ठीक है, ये आतई ना, हमने दी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने दी, हुम, उन्हें क्या दी, किताब दी। आगे है यतलूना हु, वो तिलावत करते हैं, हु, उसकी। उसकी किसकी बात हो रही है, ये किताब। किताब की।
हाँ जी, वो कौन सी किताब, यानी कि जो अंबिया के ऊपर जो जो किताब आई थी उन सब की बात हो रही, इसी तरह से ये कुरान की बात हो रही कि वो लोग जो हमने दी उन्हें किताब तिलावत करते हैं हक का, यानी कि जैसा उसका हक है, तिलावती ही तिलावत करने का। अब ये जो है ये भी कुछ दो जोड़ियां बन रही हैं, ठीक है, इसकी इसी जोड़ी के बारे में हमने इंशाल्लाह हो सकता है कि 18C में पढ़ें। अच्छा जी, और इसके बाद है उलाइका, वही लोग, क्योंकि यहाँ ये भी वो ज्यादा वाला तर्जमा दे रहा है, ये भी ज्यादा वाले वो जो वो युमिनूना, ये वही ही लोग हैं जो ईमान रखते हैं बेही उस पर। अच्छा जी, ये युमिनूना के अंदर ही एक फाइल है, वो कौन सा है? हम्म। अब इसके आगे आपको मफूले बिही नहीं नजर आ रहा, ये जो बिही है ये क्या है? ये हमारा जार मजरूर है, ठीक है। इसको आपने यहां तक युमिनूना बस एक जुमला ये बना लिया। एक जुमला आतैनाहुमुल किताब हो गया, एक जुमला यतलूनाहु हक्का तिलावतिही, हक्का भी एक और मफूल बन रहा है यतलूना का, ठीक है। उसके बाद उलाइका को अगर देखें तो उलाइका को अगर हम बनाते हैं ना मुबतदा, क्योंकि हमने कहा ये इस्म है, तो अब इसकी खबर कैसी आ जाएगी? खबर आ जाएगी पूरा एक फेल या जुमला, ठीक है, युमिनूना भी, ये पूरा हम कह देंगे इसकी खबर है। लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल आपसे कम से कम वो ये जो आपके होमवर्क या होता है ना क्विज, उसमें नहीं पूछी जाती। समझने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि अगर मुब्तदा नजर आ रहा है, हमारी टीचरें कहती हैं कि अगर आपको मुब्तदा मिल गया तो आपने उसकी खबर ढूंढ के ही लानी है, वो चाहे जिस शक्ल में हो, फेल या जुमले की शक्ल में हो, एक लफ्ज हो या फिर एक कोई जोड़ी हो, तो मिलेगी जरूर। उसके बाद है वह मई यकफुर की उसी फोर आ गया। हाँ जी, आप मुझे बताएं ये मन क्या कर रहा है? चोरी का अमल। चोरी का और अमल इसमें है, और हमने कहा था ये शर्त वाला है ना, शर्त। तो शर्त है। शर्त जहां हो वहां पर अक्सर आपको जवाब तो शर्त भी मिलेगा, ठीक है। वह मैं यकफुर मजजूम कर दिया, और जो इनकार करें उसका। अच्छा, यकफुर सीगा वाहिद है, लेकिन ज्यादा लोगों के बारे में बात की ना तो तर्जमा उस तरह से बताया गया, वह मैं यकफुर जो इनकार करें उसका, किसका? किताब का। फा, तो उलाइका, अब यहाँ पर भी उसी तरह से उलाइका को हम कर लेंगे मुबतदा। ये जो हुम है, जैसे हमने पीछे बात की थी कि जो ला है ताकीद के लिए है, इसी तरह से ये जो जमीर है ताकीद के लिए आ गई। खासिरूना, थोड़ा थोड़ा सर्फ में भी आ जाया करें कि जो हमारा इस्मुल फाइल है वो इसके लिए क्या बन जाएगा? खबर। फाइल और इस्मुल फाइल, इसका फर्क अच्छी तरह से याद हो गया आप लोगों को? जी। किसी को इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो पूछा करें जरूर, बिला झिझक पूछा करें, ठीक है। जो फाइल होगा ये हम नहव में ढूंढेंगे जुमलों में, इस्मुल फाइल को हम देखा करेंगे टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें टुकड़ों की, तो आतईना के बाद हुम, यानी कि आतईना हुम दो टुकड़े, यतलूना, ठीक है, वही है जैसे यतलू यतलूना, तिलावत करते हैं, और एक इसका माना पीछे आने का भी होता है ना, तो यहाँ पर तिलावत वाला माना, किताब पढ़ने वाला माना यूज हुआ है। ये इसके भी हम दो टुकड़े कर लेंगे, तिलावती और ही। ये भी उसी तरह से जैसे अहवा हम था ना, दो इसम और इसम की जोड़ी थी, तो इसके भी हम दो टुकड़े कर लेंगे। भी ही जार मजरूर है, इसके तो दो टुकड़े करने ही करने हैं, फिर भी ही है, फिर फा उलाइका, ये भी हम दो टुकड़े करेंगे, बाकी सारा आपका एक एक कलिमा। अच्छा जी, यहाँ पर तो नहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? अस्मा और टेबल वगैरह हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें यूज हुए हैं, वो आपने हम क्या ये बताया सवाल को नहीं? उलाइका को बना ले मुब्तदा, हुमुल खासिरून पूरा एक। अच्छा, नहीं, यहाँ पर दो तरह की तरकीब कर ली जाती है, इसको भी समझ ले थोड़ा सा, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन बाज दफा आपको हो सकता है कि आप जब आगे बढ़े तो किसी किताब में आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाए। एक तरकीब ये बिल्कुल सिंपल है,
یہ جو پورا ہم الخاسرون ہے یہ خبر ہے. دوسری ترکیب یہ بنے گی کہ یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اسمیہ جملہ یہ اولئک مبتدا کے لیے خبر ہے. ٹھیک ہے. جتنا آپ اس کے اندر جاتے جائیں گے نا آپ کو مزید اور سے اور چیزیں ملتی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ترکیب آسان ہے, اس کو کر لیں کہ مبتدا جو ہے اولئک ہے اور ہم الخاسرون اس کو ہم خبر کہہ لیں گے. لیکن اگر ہم ہم کو دیکھیں ہم بھی رفع میں ہے کیونکہ ضمائر جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ال تو آنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مرفوع ہی ہوتے ہیں. اور الخاسرون اس کا ہمیں کیسے پتا چلا یہ مرفوع ہے؟ کون سی چیز واو بتا رہی ہے اس کے واو نون واو. یہ جو واو نون ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو واو نون ہے یہ جمع کی نشانی. دوسرا اگر یہ منصوب یا مجرور ہوتا تو کیسے ہوتا؟ خاسرین. خاسرین. ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں حرف کے ساتھ پتہ چلنا کسی چیز کے مجرور منصوب مرفوع ہونے کا. اور وہ جو سنگولر ہوتے ہیں ان پہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ سنگولر پہ اور جمع مکسر پہ وہ ہمیں زیریں زبریں بتاتی ہیں. یہ جو سالم والی جمع ہے یہ ہمیں واو نون اور یا نون بتا دیتا ہے. اچھا جی. لفظ تلاوت کے دو معنی ہیں. ایک تلاوت کرنا, اتباع کرنا, پیچھے آنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم تلاوت والا معنی لے رہے ہیں اور وہ جو ہے نا اتباع کرنے والا وہ پچھلی آیت سے ریلیٹ کرے تو دوسرا معنی بھی وہاں پر فٹ ہو جائے گا. وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کی درست انداز میں تلاوت کرتے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا چکے تھے. انہوں نے پڑھا تھا, ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آئیں گے, محمد نام ہوگا, ہر چیز سے وہ واقف تھے. جو تو اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے, قائم رہے, وہ تو ایمان لے آئے. اور جنہوں نے کتاب میں تبدیلی کر دی, تھوڑی تھوڑی قیمت لے کے بیچ دیا, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. یہ پیغام آج کے اہل کتاب کے لیے بھی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے قرآن میں موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے, الفاظ کو بدلے بغیر صحیح تلاوت کی جائے, اس کا غلط مفہوم بیان نہ کیا جائے, یعنی کہ آدھی ادھوری بات کو لے کر نہ پوری ایک نئی بات بنا لی جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اسی طرح سے پیروی کی جائے. ہمیں قرآن مجید کے تمام حقوق ادا کرنے چاہیے. وہ حقوق یہ ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے, یا آپ کی بک میں جو الذین آتیناہم یہاں پہ نا آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. تلاوت کرنا, پڑھنا, دوسرا ہے اتباع کرنا, اس کے بعد ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا, اس کے بعد ہے سمجھا جائے, یہ آخری لائن میں اسے سمجھا جائے, تدبر کیا جائے, زندگی میں لایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے. یہ جو 4-5 الفاظ ہیں ان کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ آپ کو یاد رہ جائیں گے. ہم اینڈ پہ جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ یہ قرآن کے حقوق کی پڑھتے ہیں. اچھا جی. تجوید کے ساتھ پڑھا جائے, سمجھا جائے, تدبر کیا جائے, اپنی زندگی میں لایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے. اور اگر کوئی شخص کتاب کو صحیح پڑھے گا جس میں تدبر بھی شامل ہے تو اسے نہ صرف ایمان کی ہدایت ملے گی بلکہ اس کے ایمان میں اضافہ اور مضبوطی بھی پیدا ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے. اچھا جی. ایک اور بڑا ہی دلچسپ نقطہ ہے, کیا ہے؟ آتیناہم الکتاب, ہم نے دی کتاب. یہ الفاظ عام طور پر اس وقت قرآن مجید میں یوز میں اس وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی اور خوش ہو, اور جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے کہتے ہیں اوتوا الکتاب, وہ لوگ جو کتاب دیے گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہے, غصہ ہے. یعنی کہ ہم اپنی بھی جب عام روٹین میں بات کرتے ہیں تو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو سامنے والے کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں نا, میں تو کہتے ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, عورتوں کی تو خاص طور پہ ہوتی ہیں. کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں غلط معلومات ملی ہو, یا اس لیے کہ شیطان نے انہیں کنفیوز کر دیا ہو. اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے اسلام کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانے, آج میرا نا غلط یہ مکس ہو رہا ہے, باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسی قسم کی کوششیں کی تھی, تو ہمیں اس سے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جب آپ کوئی اسٹیٹس وغیرہ ڈالیں, فیس بک پہ کوئی سٹوری ڈالیں, جہاں بھی آپ کوئی حدیث یا قرآن کی بات آپ نے دوسروں تک پہنچانی ہے تو پہلے خود پوری طرح سے شور ہو جائیں کہ یہ واقعی صحیح طور پر ہم نے کوئی حدیث لی ہے, ضرور چیک کیا کریں. دراصل ایسی صورتحال ہمارے لیے ایک موقع ہوا کرتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلائیں. ہمیں حجاب, ایک سے زائد نکاح, خواتین کے مساوات وغیرہ سے تعلق اسلام کا
سے جو تعلق ہے نا، اسلام کا صحیح موقف سمجھنا چاہیے، پھر اسے لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنا چاہیے. چہرے کا جو ہے نا پردہ، اس پہ اختلاف بھی آ جاتا ہے، لیکن بہت بہتر ہے، بہت خوبصورتی بھی ہے اس میں کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے انشاءاللہ ڈھانپ کر ہی جائیں. خاص طور پر بازاروں میں، مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جب آپ باحجاب ہو کے اور اپنا عبایا شبایا پہن کے جاتے ہیں، آپ خود کو ایک بڑا محفوظ سمجھتے ہیں نا. تو جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے سب سے پاک مردوں اور سب سے پاک عورتوں کے بیچ میں دے دیا، پردے کا حکم، تو پھر ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے. آگے ایک اور پیاری سی حدیث آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بہترین ہوتی ہے. اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی سی ہے، اس کا مزہ تو عمدہ ہے، سونگیے گا آپ کھجور کو، اس میں سے خوشبو نہیں آتی. اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی ہے، کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے. اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی. اس پہ آپ غور کریں ذرا. میں باہر ذرا ایک بیل ہوئی ہے، دیکھیں. الحمدللہ یہاں تک ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا. الحمدللہ سب ہم دیکھ کے سسٹر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں یہ گے جی. ریحانہ کیا ہے؟ ریحانہ میں نے تو فرسٹ یہ نام سنا ہے، اس کے علاوہ یہ اس کے آپ سارے کر کے نا، اس سے گوگل سے سرچ کر کے ذرا گروپ میں بھی ڈال دیں، اندرائن ریحانہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اب ہے آگے. اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، تیری کتاب سے بھٹکانے والوں کا شکار بننے میں ہماری حفاظت فرما. میرا سانس بھی پھٹ گیا، ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا، میں کہہ رہی اس کو کور کر لیں آج ہم انشاءاللہ. اچھا جی، آسان پلان کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو تیار کروں گی تاکہ دوسروں کو اسلام کا پیغام بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کر سکوں انشاءاللہ. اچھا جی، اسماء اور افعال میں ہے ملتن، ملل. ٹھیک ہے. اس کی ملل جیسی کوئی اور بھی ڈھونڈ کے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ وہ یاد رہ جائیں. ہوتی ہیں ڈفرینٹ سے جو معنی آ جاتے ہیں نا، سوری جمع آ جاتی ہیں، یہ کسی نہ کسی وزن پر تو چلی ہی جاتی ہیں. اچھا جی، ہوا احوا. اس کے بعد ہے علم علوم، اور یہ جو ساری ہیں نا یہ وہ والی ہیں جن کے اوپر آپ تنوین لکھ سکتے ہیں. علم یعلم، علم عالم معلوم، علم کفر یکفر اکفر کافر مکفور، اور کفر خاسر یخسر اخسر خاسر مخسور اور خسر. اچھا جی، یہ ہے ہمارے کمزور والے، اور سارے ہی وہ والے ہیں جو ہم نے QC2 میں کیے ہیں. اتبع، اس کو دیکھ لیتے تھوڑا سا، کس کے جیسا ہے؟ اختلاف جیسا. اتبع یتبع، اتبع متبع متبع اور اتباع. ایک تا اپنا تھا اور ایک تا وہ جو اختلاف والا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ملا کے تشدید دے دی. آتا، میں پہلے ہی وہ کر لی. آتا یؤتی، آتی مؤتن مؤتن، اور ایتاؤن
आमाना युमिनु, आमिन, मुमिन, मुमन और ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हुआ कंप्लीट। अच्छा, आज की ये जोड़ी है ना, इससे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ना हम समझ लेते हैं बोर्ड पर। सबको मेरी आवाज आ रही है? एक दफा कंफर्म कीजिएगा। जी आ हाँ रही है। जी, आ रही है। अच्छा जी, अपने पास आप चाहें तो एक चार्ट बना लें। मैं लिख रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल किताबु जदीदुन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं चूंकि मुरक्कबात मुरक्कबात लिखा है तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा है। एक को तो हम मुरक्कब कहते हैं ना। अच्छा जी, इस मुरक्कब को हम कहा करेंगे ताम। ताम का मतलब है मुकम्मल। ठीक है, जिसमें अब और कोई बात शामिल किए बगैर समझ आ रही है। अल किताबु जदीदुन, ये वैसे मैंने बनाया क्या है? कोई जुमला है, मुरक्कब है? ये क्या आपको लग रहा है? अल इसमें किताबु जुमला। जदीदुन, जुमला इस्मिया जुमला, इस्मिया जुमला। ठीक है, अब एक मुरक्कब होंगे हमारे पास जिसको हम कहा करेंगे मुरक्कबे नाकिस। अब ये जो नाकिस है ना, इसको नुक्स से याद रख लें कि जब तक इसको किसी आप तरकीब में नहीं लेके जाते, कोई इसके आगे पीछे और कुछ मजीद अल्फाज नहीं डालते, इसके पूरे की मुकम्मल दो चीजों का एक मुरक्कब बना, इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम उर्दू में भी देख लेते हैं। अल किताबु जदीदुन, क्या माना हो जाएगा इसका? खास किताब किताब नई है। अब नहीं है। किताब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पूरा जुमला, कोई इसमें और मजीद चीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जबकि अगर मैं कहती हूँ मेरी किताब, नई किताब, मेरे लिए किताब, या ये किताब, अब पूरी बात की समझ आ रही है? नहीं, ये तो एक फ्रेज है बस। बस एक फ्रेज है। हमने देखा कितने फ्रेज हैं हमारे पास? 4 तरह के। ठीक है, अब ये जो है 4 तरह के ये जो फ्रेज है, इसी तरह से हमने अरबी में इनको पढ़ना और लेके आना है। अच्छा जी, मेरी किताब जैसे हमने कहा था कि उसी वन में भी हम कुछ जुमले बनाते आए थे ना, जो हम छोटे छोटे ट्रांसलेशन करते थे। उसमें हमने कहा था किताबी। मेरी किताब। पोजेशन। बिल्कुल। और इसके बाद है नई किताब। जदीद, जदीद। किताबुन, यानी कि इसकी एक सिफत होनी चाहिए। जो एक किताब है वो क्या है? वो नई किताब है। अच्छा जी, मेरे लिए किताब, किताबुन ली। ठीक है, अब ली ये क्या आ गया? ली, जार मजरूर। ये जार मजरूर आ गया। और एक हम कहते हैं ये किताब, हाजल डेमोन्स्ट्रेटिव। किताब। अब यही हमने सीखना है। आप जो हमारा है ना QC5, इसमें हमने ये 4 जोड़ियां ही सीखनी है। अब ये जो किताबी है, ये वो वाला है जैसे हम इसके अगर टुकड़े करेंगे तो 2 टुकड़े बनते, किताब प्लस या, जिसके बारे में अभी आपको भी कहते हैं कि होल्ड डाउन करें, अभी हमने पढ़ना है। वो हमारा होगा मुरक्कबे इजाफी। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है।
ابھی اسٹینڈ بائی پہ پڑھا ہے. اور یہ ہے نئی کتاب, کتابن جدیدن, یہ ایک ہمارے پاس اسم ہے اور ایک اس کی ہم نے صفت بتا دی, یہ ہم کر چکے ہیں مرکبے. اور یہ جو ہے میرے لیے کتاب, یہ بھی ہم نے کر لی مرکبے جاری, یعنی کہ کتاب ہے اور لی جو ہے یہ میرے لیے. اب یہاں پر کتاب کے ساتھ علیحدہ سے اس لیے آ گیا, یا پھر آپ کتاب کریں کہ فی کتابی, چلے لی کو بھی چھوڑ دیں, پھر وہ زیادہ اچھا سا سمجھ آ جائے گا. میرے ذہن میں اس ٹائم کوئی ایک ایسی اگزامپل آ نہیں رہی تھی, ابھی یاد آ گئی. ہم اس کو لکھ لیتے ہیں, ہم لکھ لیتے ہیں فی الکتابی. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے نا, اب آپ کو یہ کہ کتاب میں سے ہی سب کچھ سمجھ آ جائے گا. فی نے کیا کیا, الکتاب کو زیر کر دیا, یعنی کہ اگر کتاب نکرہ لیتے تو کتاب بن ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا تھا مرکبے جاری. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب اس کو ہم ایک جو آخری رہ گیا ہے نا, اسے بھی ابھی ہم نے پڑھنا, لیکن اس کا کیا نام ہوگا, اس کو ہم کہا کریں گے مرکبے اشاری. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کیسے سمجھ لیں گے, اس کو ہم سمجھ ایسے لیں گے, آپ اس کو اشارے والی جوڑی نہیں کہہ رہے. کیوں نہیں کہہ رہے اشارے والی جوڑی, اس میں اشارہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ کتاب جدید ان کو مرکبہ جاری کیوں نہیں کہہ رہے, کیونکہ ہمیں کوئی ادھر حرف جر تو ملا ہی نہیں. اسی طرح سے یہ جو یا والی اضافہ, یہ بھی ہم سارا کر لیں گے نا تو دوبارہ اس کو دیکھیں گے, پھر یہ دو جو بھی نہیں پڑھے وہ بھی سمجھ آ جائیں گے. اب ہم کر رہے ہیں اپنا مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ 4 چیزوں میں اس کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. بتائیے گا, یہ آج سسٹر افسانہ نے بھی کروایا بڑا اچھا سا. جنس, عدد, عدد, وسعت. وسعت, حالت. ٹھیک ہے, اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی, اب آپ مجھے بتائیں, ہم نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کتابن جدیدن. اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں کی جنس ایک ہے. یہ دونوں کتاب کو اگر ہم مذکر لیتے ہیں تو جدیدن ہمیں مذکر نظر آ رہا ہے. جی جی. ٹھیک ہے, اب کتاب ایک ہے تو جدیدن کا ہم نے اس کو کوئی دونوں واحد وغیرہ تو نہیں بتایا ہوا. دونوں اس کا دونوں ایک. مطلب یہاں پر بھی یہ دونوں واحد ہیں, کوآرڈینیشن ہو گئی. وسعت کیا ہے, یعنی کہ یہ جو ہے یہ جو نکرہ. آپ کو اس نکرہ اور میں نظر معرفہ. آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں کیا ہے, نکرہ, اس میں نکرہ. ٹھیک ہے. اب ایک کون سا رہ گیا, رفع کی حالت میں. یہ دونوں رفع کی حالت میں. تنوین ہے. تنوین نے تو نکرہ بتا دیا نا, پھر اس کے بعد بھی تو ایک اور چیز ہے نا. اب اسی کو ہم دیکھیں کتابن, اگر ہم کہتے ہیں فی کتابن, اب ہم نے یہ جو ہے نا موصوف, آپ کو سسٹر افسانہ نے بتایا تھا کہ عربی میں ہم موصوف جو ہے وہ پہلے لے آتے ہیں, اردو میں تھوڑا سا ہم الٹ کر لیتے ہیں نا. تو یہ موصوف اور صفہ کی جوڑی ہے. ٹھیک ہے, فی کتابن, اس کی صفہ آ جائے گی جدیدن. اب اس کو جدیدن نہیں کرنا, صرف 5 منٹ کا ہم بریک کر لیتے ہیں, اذان شروع ہو گیا, اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جانا نہیں ہے کہیں, صرف یہ اذان کمپلیٹ ہو جائے, اسے ہم کمپلیٹ کر کے تو پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر آگے ایک اور کلاس شروع ہو جانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا وعلیکم جی, اب السلام یہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اب ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرأت کتابا, ٹھیک ہے, یا ہم کہیں قرأت کتابن. تو اب اس صورت میں اس کی جو صفہ آئے گی اس نے بھی الف لام بھی لینا ہے, ٹھیک ہے, واحد بھی رہنا ہے, حالت وسعت سب ایک جیسے کوآرڈینیٹ کرے گا. یعنی کہ یہ فالوور ہے اس کا,
اس نے اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. باقی میں نے آپ کو کہا تھا مستثنیات ہم شروع سے جو ہم نے QC1 شروع کیا، ہم نے کہا تھا ایک کھڑکی کھلی رکھنی، اس کو رکھیں گے کھلا. اچھا جی، اب یہ جدیدو کی بجائے کیا ہم اس کو کریں گے، اس کو بھی ہم نے منسوب کرنا ہے. اگر ہم نے کہا فل کتابی تو فل کتابی، کتاب بھی الجدیدی. اگر ہم کہیں گے فی کتابن تو فی کتابن جدیدن. اگر ہم کہتے ہیں قرأت کتابن تو پھر جدیدن آ جائے گا. اور اگر اس کو ہم کہیں پر بنا لیتے ہیں کتاب کو، جیسے بنا لیں کتاب پڑھی جار، اب اس کو ہم اگر بناتے ہیں اسے جملہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا. قرأ الکتاب، کتاب پڑھو. کون سی کتاب پڑھو؟ نئی کتاب پڑھو. ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے، اگر ہم نے اس کو کہیں پر مبتدا دیکھنا ہے تو اس مبتدا کی جو مبتدا نہیں، غلط بول گئی ہوں میں، تھوڑا سا گڑمٹ کرنے لگی تھی میں، الحمدللہ جلد سے پتہ چل گیا. اس کو تو ہم نے بنانا ہے فعل کا فاعل. ٹھیک ہے، یہ تو فعل کا فاعل، یہ فعل ہے نا، فعل کا فاعل. اب اس فاعل کی اگر صفہ بنے گی تو فاعل کی صفہ نے بھی چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اب ہم جدیدہ تو نہیں کر سکتے، جدیدہ تن نہیں کر سکتے، جدیدہ دن نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی صفہ لے کے آنی ہے. جو صفہ ہے وہ فالو کرے گی اپنے موصوف کو. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوں گی، دو پارٹس ہوں گے. اگر ہمارا موصوف مرفوع ہے تو خبر جو اس کی صفت ہے وہ بھی مرفوع ہوگی، نصب ہو تو نصب، رفع مجرور ہو تو مجرور. یہ ساری چیزیں آپ کے اس میں ہیں بھی. اب اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ جو ہمارا آج کا لیسن ہے وہ اسی میں جمع کے بارے میں ہے. اب اگر ہم لے کے آتے ہیں پہلی چیز کو، ہم جمع لے کے آتے ہیں تو پھر ہمارا دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی جمع میں ہی آنا چاہیے. اب جیسے دیکھتے ہیں یہاں پر ہے اسم پلس، یہ سارا ہم دیکھتے رہے ہیں، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض. ٹھیک ہو گیا جی. یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے. فی الارضی یا فی الکتابی، ٹھیک ہے، یا پھر فی البیتی، جو بھی ہو اس کو زیر لگ جائے گی. اس کے بعد ایک اور جوڑی جو ہم کر رہے ہیں بیت کبیر، یعنی کہ دونوں چیزیں بالکل سیم ہونی چاہیے، کوآرڈینیٹ کرنی چاہیے. پھر اشارہ اور تعلق کی جوڑی ہم بعد میں پڑھیں گے. بیت کبیر ایک اسم ہے، ایک صفہ ہے. اسی کو آگے ہم نے لے کے جانا. یہ ساری کی ساری ریویژن ہے. اس ریویژن کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب جو ہے مسلم کی جمع، مسلمون کی جمع کیا بنے گی؟ مسلمون صادقون. یعنی کہ اگر ہمارا جو موصوف ہے، ایک پہ لکھتے ہیں پھر سارا آپ اسی طرح سے اس کو سمجھتے جائیے گا. موصوف اور یہ ہے اس کی صفہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر دونوں چیزیں ہماری رفع میں ہے، یہاں دونوں چیزیں ہماری، یعنی کہ موصوف منصوب ہے تو اس کی صفہ بھی منصوب آ گئی. اسی طرح سے جب ہمارا موصوف مجرور ہے تو ہمارا صفہ کا بھی مجرور ہونا ضروری ہے. جو ہوتی ہے نا رفع کی حالت، اس کو بس ڈیفالٹ حالت کہہ کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے، جبکہ نصب اور جر والی حالت میں کچھ نہ کچھ ہمیں اس کو بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو یہ جو ہم نے سیکھ لیا، ایک اور چیز بھی یہی سیکھ لیتے ہیں. اگر ہوگا المسلمون تو پھر الصادقون آ جائے گا. الصادقون ال ہی ہے، وہ شمسی اور حرفی کی وجہ سے اس کو ایسے پڑھ لیا جاتا ہے. کچھ حروف ہوتے ہیں نا جس کے ساتھ الف لام پڑھا جاتا ہے، کچھ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، تو وہ جائے گا المسلمون الصادقون. اور ایک اور چیز کہ اس کا کیونکہ ہم پہلے ہی کھول چکے ہیں تنوین، تو اب اس کو تنوین میں نہیں لکھا جا سکتا. تو اس میں بھی کنفیوز نہیں ہونا کہ اس میں وہ جو تنوین کہاں چلی گی.
बाज दफा हम जब ज्यादा थोड़ी सी तवज्जो से पढ़े तो कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स अप से भी हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे लगने लग जाता है कि इसमें तो ये चीज आनी चाहिए थी। अब देखिए, जा मुस्लिमूना स्वादिकूना, अब ये मुस्लिमूना कौन सी हालत में है? रफा। रफा। ये रफा की हालत में है। ये क्यों है? ये इसका फाइल बन रहा है, ठीक है। अब ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये इसने और किसी हालत में नहीं जाना। इसका फाइल जमा है तो यहाँ भी जमा नजर आ रहा है। ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। अब ये है नकीरा है, ये भी नकीरा है। और यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है वाओ, ये हमें यहाँ भी नजर आ रहा है। ठीक हो गया? अब है ये जो, अब इससे नेक्स्ट वाला देखिए, रआ जैदुन, जैद ने देखा। किसको देखा? को वाला जवाब भी आ गया। को देखा सच्चे मुसलमानों को। अब मुसलमानों को, तो अब ये जो सच्चों को, आप इसको ऐसे भी समझ लें, देखा जैद ने सच्चों को, देखा जैद ने मुसलमानों को, यानी कि एक जैसा दोनों का होना जरूरी है। इसके बाद है सामिया जईदुन, ये वाली जो हालत थी यहाँ पर बाकी सब कुछ वही है। ये जो था इसको हम कहते हैं ना रफा, ये यहाँ पर आ गया है मंसूब। बाकी ये उसी तरह से जमा भी है और इसके साथ साथ मुजक्कर भी है, नकीरा भी है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ? मंसूब। और बाकी सारी तीनों चीजें वही हैं, सिर्फ जो हमारी हालत है या जो जिसको एराब कहते हैं, यहाँ पर हम चूंकि इसको सीख रहे हैं या और वाव के साथ, नून जो है, नून इसी तरह से वाव नून के साथ जब हम जमा बनाते हैं तो वाव और या को ही हम असल में गिनती में लेके आते हैं कि इसने किया हुआ है इसको रफा या मजरूर या मंसूब। ठीक हो गया? अब यहाँ पर सामिया जैदुन, जैद ने सुना, मिन मुस्लिमीना स्वादिकीना, सच्चे मुसलमानों से। अब अगर अल लगाएंगे तो दोनों तरफ लगा देंगे। अब ये नहीं करना कि मुस्लिमुन हो तो स्वादिकून कर देना, अगर मुस्लिमुन है तो स्वादिकुन ही रहेगा। यानी कि चारों चीजों में हमने जहां भी सिफा की जोड़ी बने। और एक और चीज लाजमी होनी चाहिए, एक मौसूफ है, मौसूफ की सिफा होनी चाहिए। ये भी नहीं होगा कि दो इसम हम देख लें, बाकी तीनों चीजें तो ठीक है, लेकिन वो उसकी सिफा ना बन रही है, तो इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ बनेगा लेकिन सिफा नहीं बन रही। ठीक हो गया? और एक और चीज याद रखने वाली है, अब मुस्लिमूना के साथ हुम लगा दें तो तब भी ये चाहे मौसूफ की जगह पे लाएं चाहे आप इसको सिफा की जगह, तो ये जोड़ी नहीं बनेगी। जोड़ी बनाने के लिए चार चीजें एक जैसी होनी जरूरी है। ठीक हो गया? यानी कि जमायर जो है मुरक्कबे तौसीफी का हिस्सा नहीं होंगे, मुरक्कबे जारी का हिस्सा होते हैं। ठीक है? मुरक्कबे जारी में जैसे हमने लहू लहू किया था तो वहां पर जमायर जोड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, मुरक्कबे तौसीफी में जमायर जोड़ी का हिस्सा, मुरक्कब का हिस्सा नहीं बन सकते। अल मुस्लिमूना अस्वादिकूना, अल मुस्लिमीना अस्वादिकीना, अल मुस्लिमीना अस्वादिकीना, क्योंकि ये जो जर वाले हैं और जो मंसूब वाले ये एक जैसे ही आ जाते हैं, सिर्फ रफा वाला जो है ये वाव नून के साथ नजर आता है। इसमें फिर हम मजीद कंफ्यूज होते हैं। अभी तो ये सामने सारा कुछ लिखा हुआ है ना, अगर आपको किसी पेज पे सिंपल ऐसी कोई ब्लैंक पेज, उसके ऊपर दो लफ्ज लिख दिए जाए, वहां पर भी बाज दफा थोड़ा सा ये नकीरा और मारफा वाला जो चक्कर होता है ना, इसमें अंदर थोड़ा सा घूम जाता है। अब इसको क्या करना है, इसको आप वाहिद पे ले आया करें, अल मुस्लिमु अस्वादिकु, अगर मुस्लिमुन है तो स्वादिकुन। अब उसकी जमा वगैरह बनानी वो आसान हो जाएगी कि हम इसको किस तरह से लेके जाएं। अब ये वही फिक्र है, जा अल मुस्लिमूना अस्वादिकुना, अगर अल मुस्लिमीना है तो अस्वादिकीना हो गया। यहाँ पर मंसूब है, हमें जाहरी तौर पर नहीं नजर आ रहा, लेकिन मिन जो है ये फौरन बता देगा। यानी कि जब हम मुस्लिमीना स्वादिकीना कोई भी इसी तरह से मंसूब या मजरूर की पहचान करनी हो तो पहली जो पहचान है हम मजरूर वाली करेंगे कि यहाँ पर पीछे कोई हरफ जर तो नहीं नजर आ रहा। उसके बाद अगर जर ना नजर आए तो वो जो एक जोड़ी सीखनी है, ये दो चीजें हम निकाल देंगे। जैसे मजहूल में हमने कहा था ना, चार चीजों से हमें पता चल जाता है कि मजहूल है, या फिर ये जो तीन टेबल हमारे थे तो पेश वाली हमें समझ आ जाती है। इंशाल्लाह इसको हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे सब कुछ याद हो जाएगा। कुरान से देखे, बल अंतुम, अब देखे अंतुम को नहीं जोड़ी का हिस्सा बनाया, कौमुन मुसरिफूना, हद से निकल जाने वाली कौम हो।
قوم یاد رکھنا، قوم آپ کو یہ بار بار جگہ جگہ نظر آئے گا، اس طرح کی یہ جو جوڑیاں ہیں نا یہ بے تحاشا آپ کو نظر آئیں گی. القوم الظالمین، یہاں پر یہ یہدی کے لیے بن رہا ہے مفعول بھی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی کہ القوم بنا تھا مفعول بھی، ظالمین قوم کی صفہ بن گئی. فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، پس بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا، کس سے راضی نہیں ہوتا؟ عن القوم الفاسقین. اچھا جی، ان نے کیا کیا؟ القومی کو مجرور کیا تھا، فاسقین نے اس کی صفہ بن کر پھر مجرور والی حالت لے لی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ نا میں آج آپ کو یہی والی سلائیڈ بھیجوں گی، آپ اس میں سے ان کے صحیح سے آنسر دیکھیے گا. میں کچھ سلائیڈز یہ آپ کو آنسر کے بغیر والی آپ کو بھیجوں گی نا، آپ اس میں سے دیکھیے گا، ترجمے سے بھی کافی آپ کو سمجھ آئے گی. الحمدللہ آج کا نا یہ والا لیسن چھوٹا تھا، کیونکہ یہ سارا وہی جو واحد والا ہے اسی کو جمع میں کنورٹ کیا، الفاظ بھی سارے وہی ہیں. تو آپ کو جو میں نے بورڈ پہ بتائی تھی 3-4 چیزیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عربی میں موصوف پہلے آ جاتا ہے، صفہ بعد میں آتی ہے. ہم ویسے اردو میں کہتے ہیں صفہ موصوف کی جوڑی، اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا، کیونکہ ہم کہتے ہیں جیسے اچھی کتاب، پیاری کتاب، ہم پہلے صفہ کو بولتے ہیں نا، یا ہم جیسے کہتے ہیں کہ نیو بک، اس میں بھی ہم پہلے صفہ کو بول رہے تھے، جبکہ عربی میں اس کا کراس والا آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں یہاں پر ہمارا کراس والی ترکیب آ جاتی ہے، موصوف آ جاتا ہے پہلے اور صفہ آ جاتی ہے بعد میں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نئی کتاب، اب ہے کتاب جدید. باقی جو 4 چیزوں کی کوآرڈینیشن ہے اس کو سچا پکا یاد کریں، اس کو نہیں بھولنا، کیونکہ وہ بھول لیں گے تو پھر وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ بن جائے گا، کہیں خبر بن جائے گی، کہیں مفعول بن جائے گا، کچھ نہ کچھ بن جائے گا، لیکن پھر موصوف صفات کی جوڑی سے وہ جو اس کی پوزیشن ہے اس سے اس بیچارے کو اس سے نیچے اتار لیا جائے گا کہ اب اس کو اس کا حصہ نہیں رہنے دیا جائے گا. تو بڑی ہی آپ نے باریکی سے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ قرآن میں سے ڈھونڈے تو ترجمہ بھی دیکھ لیں اور اس کے ساتھ چاروں چیزوں کی کوآرڈینیشن بھی دیکھیں. جیسے سسٹر سامیہ نے بنائے تھے نا کچھ، تو ان کو پھر جب تھوڑا سا یہ سمجھایا کہ یہ جو زبریں اور زیریں ان کا خیال رکھیں. الحمدللہ سے باقی لوگوں نے پڑھی ہوگی چیٹ، تو وہ ایک کوئی بندہ پوچھے کوئی بھی تو باقی سب کا بھلا ہو جاتا ہے. میں مطلب یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے کچھ نکالا، کچھ سمجھا، تو اس میں یہ ہوا کہ اگر نہیں بھی صحیح ہوتا نا، ایسے ایک دن سسٹر قمر نے پوچھا تھا تو میں کہتی ضرور کوشش کیا کریں. جیسے کچھ لوگوں کو جلدی سمجھ آتی ہے، سسٹر منیزے کافی کچھ بھیج دیتی ہیں، سسٹر آسیہ بھیج دیتی ہیں، تو جو کوشش کرتے ہیں سب کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پوچھا ضرور کریں، بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہ کریں، کوئی آپ نے اس میں نہیں ہونا کہ پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے کہ باقی لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس کو یہ نہیں آ رہا. کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بار بار ہم پریکٹس کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے سب نے اکٹھے ایک ساتھ ہی آگے بڑھنا، آگے چلنا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھ بوجھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے اور ان کے بھی علم میں مزید اضافہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ہم سب انشاءاللہ جنت میں ساتھی بن جائیں. اب یہ جو قرآن کے حقوق ہیں ان کو بھی یاد کر لیجئے، یہ آج کے ہمارے لیسن میں بھی تھا. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، ٹائم ہمارا کیونکہ نماز کا ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں کوشچن آئے تو گروپ میں ضرور پوچھیے گا، کیونکہ آپ کا ایک سوال بہت سے لوگوں کے بہت سے جوابات کا باعث بن جایا کرتا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم گروپ میں ملیں گے.